نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تم سے کہا جائے وسعت پیدا کرو مجلس میں فافسحوا یفسح اللہ لکم تو وسعت کر دیا کرو اللہ تمہیں وسعت عطا کرے گا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تو چلے جایا کرو اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے والذین اوتوا العلم درجات اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کو مزید درجے عطا فرمائے گا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا منافقین کی عادات اور حالات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ انہیں بار بار منع کیا جاتا سرگوشیاں نہ کرو، اسلام کے خلاف سازشیں نہ کرو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے مشورے مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے پروگرام نہ بناؤ، قرآن کی آیات کے تبلیغ میں رکاوٹ کی محنت نہ کرو، لیکن وہ اس سے باز نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تقوی اور نیکی کے مشورے بے شک کرو، لیکن وہ اس طرف نہ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو ان کے مشورے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور حرکت اور اس پر تنبیہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ منافقین حضور کے قریب ہو کر خوب چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے، اور اکثر ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبار صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام، مخلصین صحابہ اکرام تشریف لاتے، ان کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں دیتے، اور اس طرح گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہی سے ہونی ہے
اور انہوں نے ہی ہر مشورہ دینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بات پر سارے فیصلے کرنے ہیں۔ اس طرح جناب چوڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، جس طرح ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں کہ کسی کو گھیر لینا، اور اس طرح گھیر کر رکھتے کہ جناب بس دوسرا کوئی قریب آ نہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایمان والو، جب کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کیا کرو، دوسرے لوگوں کو جگہ دے دیا کرو، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ فی الحال آپ تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیں، تو آپ اٹھ جایا کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عمومی قانون بیان کر دیا کہ ہر مجلس میں، تاکہ ہر بندے کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، تو میں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ مجلس کے آداب میں یہ ادب ہے کہ جب باقی لوگ آئیں تو ان کو جگہ دینی چاہیے، وسعت پیدا کرنی چاہیے، اور اگر مجلس کے دوران کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ چلے جائیں، ہم نے کوئی الگ بات کرنی ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر بات ہر ایک سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتی، ہر بات ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے آداب میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے وسعت پیدا کرو مجلسوں میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو وسعت پیدا کر دیا کرو، کھل جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ بڑی خوشخبری بھی سنا دی، فرمایا چونکہ بعض، یہ صرف منافقین ہی کی بات نہیں، بعض مخلصین بھی وہ اس طلب میں اور اس چاہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سنیں، اگرچہ وہ مخلص بھی ہوتے، اگرچہ وہ طلب اور چاہت کی وجہ سے ہی جاتے، لیکن ظاہر بات ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اب ہر بندہ تو اس کے وہاں نہیں بیٹھ سکتا نا قریب، اس لیے وسعت اور کشادگی اور سہولت مجالس میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں اور سنت میں یہ ادب بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں جاتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھتے۔ جمعہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ والے دن گردنیں پھلانگتا ہے، اتخذ جسرا الی النار، اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو اذیت پہنچانا، مجالس میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا، حتیٰ کہ یہ جو نماز کی صفیں ہم بناتے ہیں، نماز کی صفوں میں بھی حکم ہے نا کہ مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں خلا مت چھوڑیں، اور اگر کوئی آدمی کسی کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا دائیں بائیں کرے تو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کندھے نرم رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا وہ آدمی بڑا اچھا ہے جو صف میں کھڑا ہوتا ہے کندھے نرم رکھتا ہے۔ کندھے نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خفا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں اس کو ادھر ادھر کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہو کر مطمئن ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے مجالس میں بھی یہ بعض لوگ معمولی باتوں پر خفا ہو جاتے ہیں، مجلس میں معمولی سی بات پر ناراض ہو کر اٹھ جاتے ہیں، معمولی سی بات پر ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں ادب کا یہ تقاضا ہے کہ صاحب مجلس، جس کے ہاں مجلس لگی ہے، اگر وہ کوئی بات ہم سے الگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ بے شک کہہ سکتا ہے کہ جی اچھا جی ابھی آپ چلے جائیں اور ابھی ہم نے الگ بات کرنی ہے۔ بعض دفعہ کوئی دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتی ہیں وہ الگ قسم کی بات ہوتی ہیں، اور عوام کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ الگ قسم کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کسی کے مجلس میں خلل نہ ڈالے، جیسے وہ بات کرنا چاہتا ہے ویسے کرے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب سناتے ہیں کہ
ہمارے کوئی دوست آئے بڑے عرصے بعد، تو ظاہر دوستوں کے ساتھ جو بے تکلفی کی بات چیت ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتی، تو ہمارے ایک ساتھی اور بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی زیارت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، زیارت ہوتی رہی، ہم نے کہا ہماری زیارت ختم بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ بیٹھے۔ بالآخر ہم نے کہا دیکھو زیارت کیا کرو کہ زیارت بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو۔ زیارت جانتے ہو نا، دربار زیارت کر کے چلے جایا کرو، زیارت بنا کے دربار لگا کے وہاں پہ نہ بیٹھ جایا کرو۔ زیارت کرنا اور ہے اور زیارت بنا لینا اور ایک اگلا آدمی تنگ ہی ہو جائے، تو فرمایا ایسے نہ کیا کرو، مجلس میں وسعت پیدا کی جائے، اور اگر کوئی آدمی اپنی بات الگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا موقع بھی دیا جائے، اور اٹھ جانے کا اگر کہا جائے تو اس پر خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے یہ کہا جائے مجلسوں میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فنشزوا، اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اٹھ جانے پر تمہارا جائے گا کچھ نہیں، تمہارا نقصان کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا فرمائیں گے۔ تمہیں اللہ کیا عطا فرمائیں گے جی؟ ایمان والوں کو بھی درجے عطا کریں گے، اور ایمان والوں میں جو مزید صاحب علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید بلندی عطا فرمائیں گے۔ اس نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو صاحب علم ہیں ان کو مزید درجے عطا فرمائے گا۔ اس لیے مجلس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مجلس کے ایک دو آداب اور عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجلس جس میں لوگ بیٹھیں اور نہ اس میں اپنے اللہ کی بڑائی کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، مجلس لگی اور ختم ہو گئی، نہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوئی نہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجلس ان مجلس والوں کے لیے خسارے کا باعث ہے، ان مجلس والوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو مجلس اس میں کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ۔ علی صاحب آپ کے پڑوسی سو رہے ہیں، تھوڑا جگہ دیں ان کو۔ مجلس جو ہے نا، یہ بھی تو پڑوسیوں کو خیال رکھنا چاہیے نا، مجلس میں کوئی بندہ وسعت پیدا کرے اور کوئی بندہ جناب سو جائے، اس کو جگہ بھی دے۔ تو مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا، مجلس میں بعض دفعہ کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے جو نامناسب ہے، جو گناہ کا ذریعہ ہے، اس لیے مجلس کے آخر میں اٹھ کر دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا نہ آئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ یا حدیث میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بہرحال آخر میں اللہ کی بڑائی، اس کے انبیاء پر درود، ایسا کلمہ ضرور پڑھ کے اٹھ جانا چاہیے تاکہ مجلس میں وہ بوجھ اور مصیبت اور عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی آئے باہر سے اور وہ معزز آدمی ہو تو کوشش کر کے اس کو جگہ دے، وسعت پیدا کرنے کا آداب میں یہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو آگے جگہ دی جائے، اس میں صرف ان کا اکرام ہو جاتا ہے اور عزت ہو جاتی ہے، اور صاحب مجلس کی طرف سے وسعت والی بات پر عمل ہو جاتا ہے کہ وسعت پیدا کر دی گئی ہے اور بڑے حضرات کو یا صاحب علم کو یا کسی بزرگ کو جگہ دے دی ہے، تو اس میں اس کے دل خوش ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس کے اکرام کے لیے کھڑا ہونا، جیسے ہم نے بچپن میں اسکولوں میں دیکھا کہ بعض دفعہ تو مار بھی پڑتی تھی کہ کیوں نہیں کھڑے ہوئی ہو، تو کھڑا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہے کہ کھڑے ہو جاؤ
تو وہاں تو کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. جو کہے نا کہ میرے لیے اٹھو بھائی، اس کے لیے نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی خود اپنے ذوق میں کھڑا ہو جائے اور اگلا کہے بھی نہیں نہیں ہے، تو اس کی پھر ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا نا کہ اپنے لیے کھڑا کروانا لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا اور کوئی نہیں تھا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا اور کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو صحابہ حضور کے لیے کھڑا نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے تو حضور اس بات کو ناپسند سمجھیں گے. تو حضور کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے صحابہ اکرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. بہرحال مجلس کے اندر جو سلام کرنے کی بات ہے وہ بھی یہ ہے کہ سلام بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن جب مجلس میں کوئی بات چل رہی ہو، جب مجلس میں کوئی گفتگو ہو رہی ہو، جیسے ابھی قرآن مجید کی آیات بیان ہو رہی ہیں، ایک بندہ آئے باہر سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ سارا پروگرام تو گیا نا، آگے پیچھے ہو جائے گا. اس لیے ایسے موقع پر سلام نہ کیا جائے، بلکہ مجلس کے اختتام پر پھر جس سے بات چیت کرنی ہے، ملنا ہے، سلام کر لیا جائے. اور اگر ویسے کوئی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں تو اس انداز میں سلام کر لینا چاہیے تاکہ ان میں زیادہ حرج نہ ہو. اب مجلس میں 5-6 بندے اکٹھے آئے ہیں تو کیا 6 بندے سلام کریں؟ فرمایا نہیں، ایک آدمی نے سلام کر لیا ہے وہ سب کی طرف سے کافی ہو گیا. ایک آدمی نے سلام کیا، سارے مجلس والوں نے جواب دے دیا، گویا کہ ان آنے والوں کی طرف سے سلام ہو گیا اور ان کی طرف سے جواب ہو گیا. واللہ بما تعملون خبیر. جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.